اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عزیز بھائیو، ہم نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر شروع کر رکھا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ کل ہم نے سیکھا تھا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو آج اس پر غور کریں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم ہاتھ باندھ کر اللہ کے حضور پیش ہو کر باوضو ہو کر دنیا کا ہر کام چھوڑ کر اللہ کے سامنے اس کے دربار میں کھڑے ہیں۔ جب آپ پڑھتے ہیں ایاک نعبد، ایاک صرف تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور صرف تجھ سے ہی، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں۔ ایک اس کا معنی یہ ہے۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے ہم تیری ہی عبادت کریں گے ہم تجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ مضارع ہے تو دونوں ترجمے ہوتے ہیں اس کے۔ بڑی لطیف بات آپ کو بتانے لگا ہوں۔ جب آپ نے فاتحہ کو شروع کیا تو آپ نے اللہ کی تعریف کی اور صیغے استعمال کیے کہ اللہ سارے جہانوں کا رب ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، وہ سے بات شروع ہوئی۔ لیکن اس آیت پر پہنچ کر آپ نے کہا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ مخاطب ہو گئے۔ ایسے لگتا ہے جیسے اللہ کی تعریف کرنے کے بعد انسان اللہ کے اور قریب ہو گیا ہے، آمنے سامنے بات کر رہا ہے حاضر کے صیغے سے۔ ایک تو یہ مقام حاصل ہوا۔ دوسرا تھوڑی سی مشکل بات ہے، توجہ کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تمام زبانوں کے اندر پہلے فاعل استعمال ہوتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں اردو میں روزہ رکھتا ہوں، تو روزہ رکھنے والا فاعل ہے میں۔ اردو بولنے والے کبھی یہ نہیں کہتے کہ روزہ رکھتا ہوں میں کو پہلے لاتے ہیں۔ یا علی روزہ رکھتا ہے، ابو بکر نماز پڑھتا ہے، علی اور ابو بکر اس میں فاعل ہیں۔ عربی کے اندر بھی فاعل پہلے آتا ہے عام طور پر، لیکن جو عربی ہے انگریزی میں بھی فاعل پہلے آتا ہے۔ جیسے آپ کہیں کہ میں روزہ رکھتا ہوں، آئی کیپ مائی فاسٹ، میں یہ فاعل ہے۔ عربی میں بھی یہی عمومی رواج یہی ہے، لیکن جب کلام میں زور دینا ہو تو عربی میں مفعول کو پہلے لایا جاتا ہے۔ اس آیت کے اندر نعبد ایاک اگر ہوتا تو پھر بھی ٹھیک تھا، اس کا ترجمہ بننا تھا ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح نازل فرمایا ایاک نعبد، مفعول کو پہلے لایا گیا، اس کا معنی ہے ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں کرتے، اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں مانگتے۔ ایک اور نقطہ گرامر کے لحاظ سے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بھی فرما دیتا کہ ایاک نعبد و نستعین، ہم تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، فکرہ پھر بھی ٹھیک تھا۔ لیکن ایاک کو دو بار لایا گیا اس آیت کے اندر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اس میں زور دینے کے لیے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور آگے مدد کے لیے پھر کہا کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں مانگتے۔ یہ تو تھوڑا سا گرامر کا حسن تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ مجھے لگتا ہے آج کے لیکچر میں ہم آدھا حصہ تشریح کر پائیں گے، انشاءاللہ دوسرا حصہ کل کریں گے اللہ چاہے گا تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نماز میں یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ جب ہم نے یہ وعدہ کیا تو اگر ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ عبادت ہوتی کیا ہے تو پھر ہم کسی اور کی بھی کر بیٹھیں گے غلطی سے۔
آپ کہیں گے جی عبادت تو عام ہر بندہ جانتا ہے، ہر بندہ نہیں جانتا۔ ہمارے معاشرے میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، اس کو عبادت سمجھا جاتا ہے عام طور پہ۔ علماء کی بات نہیں کرتا، معاشرے کی بات کرتا ہوں۔ یہ بھی عبادتیں ہیں، بلکہ یہ دین کے ستون ہیں، بہت بڑی عبادتیں ہیں۔ لیکن یہاں پر ہم نے وعدہ کیا اللہ سے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں کرتے۔ اگر ہم کسی اور کی عبادت کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ تو پھر یہ اتنا اہم اور حساس معاملہ ہے کہ ہر مسلمان کو جاننا چاہیے کہ عبادت ہوتی کیا ہے۔ جو عبادت ہے، عین با دال اس میں لفظ استعمال ہوا ہے، روٹ ورڈ اسے کہتے ہیں، اسی سے عبد بنتا ہے، بندہ۔ بندہ کون ہوتا ہے؟ جو عبادت کرنے والا ہو۔ اور عبادت میں یہ ضروری ہے کہ اللہ کا خوف اور اللہ کی امید یہ دونوں رکھے جائیں، اور انکساری اور عاجزی کو شعار بنایا جائے، تکبرانہ انداز میں نہیں، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر یا جو بھی کام آپ عبادت کا کر رہے ہیں وہ انتہائی خلوص اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں گے۔ تو آئیے ہم آج عبادات کی قسمیں یہاں پہ زیر بحث لاتے ہیں، تاکہ ہم یہ قسمیں کسی اور کے لیے نہ کر بیٹھیں، کیوں یہ اہم بات ہے نا، یہ غیر اہم ہے۔ آپ بولتے ہی نہیں۔ قاری صاحب نے آپ کو کہا ہوا ہے کہ جمعے میں نہیں بولتے، آگے پیچھے سبحان اللہ اور ساتھ دیتے ہیں۔ جب آپ کو اور مجھے پتہ نہیں ہوگا کہ یہ چیز عبادت ہے تو ہم کر بیٹھیں گے نا غلطی سے۔ تو اگر یہ کام کر بیٹھے تو شرک ہو جائے گا، اور شرک کے لیے، شرک کرنے والے کے لیے اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ لقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر جنت کو اللہ نے حرام کر دیا۔ تو پھر ہماری نمازیں، روزے اور اتنا کھپنا یہ سارا ضائع نہ چلا جائے۔ تو عبادت جو ہے اس کو علماء نے موٹی 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ وہ ہم 3 قسمیں آج یہاں پہ بات کرتے ہیں ان پر۔ ایک تو عبادت ہے جو انسان اپنے جسم سے کرتا ہے عبادت، جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، سجدہ رکوع کرتے ہیں۔ میرے خیال میں کوئی مسلمان بھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کروں۔ کیوں جی کر سکتا ہے؟ کیونکہ یہ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ یہ عبادت ہے، یہ ہمارے ذہن میں آ گیا ہے۔ باقی چیزیں بھی عبادت کی سمجھنی ہیں کہ جسم کے ساتھ جو آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے عبادات کرتے ہیں وہ یہی ہیں، نماز، روزہ اور حج وغیرہ۔ حج میں آپ طواف کرتے ہیں اللہ کے گھر کا، کسی اور کے گھر کا اسی طرح طواف کرنا، ثواب کی نیت سے چکر لگانا کسی کے گھر کے، کسی قبر کے یا کسی اور کے گھر کے، یہ عبادت اس کی ہو جائے گی۔ یہ آپ کی جسمانی عبادت میں سے ہے۔ کسی اور کے سامنے رکوع کرنا جیسے اللہ کے سامنے کرتے ہیں تو عبادت ہو جائے گی اس کی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک جگہ دیکھا ہے، ایک منسٹر، ایم پی اے ہوتے ہیں، بعد میں منسٹر بن جاتے ہیں، بڑا ذمہ دار تھا، مجھے بھی وہاں جانا پڑا کسی وجہ سے۔ تو میں نے دیکھا، یقین کیجئے جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا وہ خود بھی نہیں تھا، اس کا بیٹا تھا، اور لوگ آ کے اپنی بات کر رہے تھے۔ تو جو بندے اٹھ کے آتے، وہ جہاں موڑے پہ بیٹھا ہوا تھا، بندے جیسے آپ قیام کی حالت میں نہیں ہوتے، یوں ہاتھ باندھ لیتے ہیں، کوئی ناف پر باندھ لیتا ہے، کوئی اوپر باندھ لیتا ہے، یوں کھڑے ہو کے بات کرتے اس کے سامنے۔ یہ دیکھتے ہی میری طبیعت خراب ہو گئی کہ یار یہاں کیا ہو رہا ہے؟ جو کام اللہ کے سامنے کرنا ہے کسی اور کے سامنے نہیں کرنا۔ یہ اس کی عبادت جسم کے ساتھ ہو جائے گی۔ دوسری عبادت کی قسم یہ ہے، مالی عبادت ہم کرتے ہیں۔ مالی عبادت کیا ہے؟ آپ اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، کوئی فقیر مانگتا ہے اللہ کے نام پہ دے دو، آپ دے دیتے ہیں، یا آپ کو ویسے ہی کوئی دیکھ کر آتا ہے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ ہمسایہ ہے، وہ مانگتا نہیں ہے، اس کے حالات خراب ہیں، آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کی خدمت کر دیتے ہیں۔
اللہ کے لیے کرتے ہیں، تو کیا یہ عبادت ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ جب آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں، مسجد کو دیتے ہیں، تو آپ کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ عبادت کی یہی تعریف ہے کہ اس پہ آپ کو اجر ملتا ہے۔ تو اگر آپ یہ پیسہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے دیں اللہ کے علاوہ، جیسا کہ کئی فقیر مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ دے دو جی، نظر حسین، نیاز حسین دے دیں، تو یا 11ویں کے نام کی لوگ جو 11ویں کرتے ہیں، 11ویں کے پیر صاحب کی، وہ اس کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو یہ اس کی عبادت ہو جائے گی۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ ہم تو وہ اس کو اس کے نام پر نہیں کرتے، ہم تو ان کو ثواب پہنچانے کے لیے کرتے ہیں۔ مال میں صدقہ کرنا یہ ثواب کا کام ہے، اور اگر آپ کریں گے تو آپ کے والدین کو بھی صدقہ جاریہ کے طور پہ، آپ ان کی اولاد ہیں، یہ پہنچے گا۔ تو اگر کسی نے اپنا مال خرچ اس طرح کرنا ہے کہ اس کو ثواب پہنچ جائے، تو پھر مال خرچ کرنے والے کا زیادہ حقدار اس کا باپ اور ماں ہے جو فوت ہو چکے ہیں۔ کبھی ان کے لیے کیا ہے اس طرح اہتمام کے ساتھ؟ یا پھر دادا دادی، نانا نانی، جو بھی اس کے بیٹے بیٹیاں، ان کے لیے، ان کے نام پہ اس طرح کریں کہ ان کو ثواب پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں۔ اگرچہ یہ الگ مسئلہ ہے کہ ثواب ان کو پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا۔ جو آپ کے والدین ہیں ان کو پہنچتا ہے، چونکہ آپ ان کی کمائی ہیں، لیکن کسی اور کے لیے کریں گے تو مال تو آپ کا ہے، تو کسی اور کو کیسے پہنچ جائے گا؟ تو بہرحال یہ جو مال خرچ کرنا، نظر و نیاز دینا، کوئی بندہ یہ منت مانتا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا اللہ کے لیے، تو اس کو ثواب ملے گا کہ نہیں روزے کا؟ تو یہ منت ہے۔ اگر ہم منت کسی اور کے لیے مانتے ہیں تو پھر اس کی عبادت ہو جائے گی۔ یہ دوسری قسم تھی عبادت کی جو ہم اپنے مال سے کرتے ہیں۔ تیسری قسم ہے قول سے اور زبان سے جو ہم کرتے ہیں، جس میں آپ کی زبان ملوث ہوتی ہے۔ جب آپ پڑھتے ہیں سبحان اللہ، آپ کو ثواب ملتا ہے کہ نہیں؟ جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں آپ کو ثواب ملتا ہے۔ یعنی جو تذکرہ ہے، جو بڑائی ہے، جو حمد ہے، وہ آپ اللہ کی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح کسی اور کو ایسا مقام دے بیٹھیں گے تو پھر اس کی عبادت ہو جائے گی۔ عبادت کی اور بھی اقسام ہیں چھوٹی چھوٹی۔ بہرحال ہر قسم کی عبادت جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے کرنی ہے، ہم نے یہ وعدہ کر لیا ہے۔ اگر یہ ترجمہ ہوتا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو پھر اس میں شک تھا کہ اللہ کی عبادت بھی ہو سکتی ہے، کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے۔ جب ترجمہ یہ بنا، مفعول کو پہلے لایا گیا، فعل کو بعد میں لایا گیا کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو پھر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں گے تو پٹڑی سے اتر جائیں گے۔ ہم نے اپنے اللہ کو پہچانا ہی نہیں اگر ہم ایسا کریں گے تو۔ اس لیے عبادت کی جتنی بھی قسمیں، اللہ تو یہ نہیں معاف کرتا کہ کوئی عبادت اللہ کی کرے لیکن اس میں دکھاوا کرے۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، اس کے ذہن میں آ جاتا ہے میں گھر سے نکلا ہوں، بازار میں جا رہا ہوں، اور لوگ دیکھنے والے دکاندار کہیں گے بڑا نمازی ہے جی، 5 مرتبہ جا رہا ہوتا ہے مسجد میں۔ اب آپ نے مسجد میں عبادت اللہ کی ہے، کسی اور کی نہیں کی، لیکن آپ کے دل میں شیطان نے ڈال دیا کہ لوگ آپ کو نمازی کہیں گے، تو یہ بھی شرک ہو گیا، کیونکہ آپ نے اللہ کے لیے کرنا تھا، آپ نے وہ عبادت کسی اور کے لیے کر دی۔ یہ کتنا حساس معاملہ ہے۔ ایک عالم ہے، وہ اس کو چاہیے کہ اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچائے اور اللہ کی رضا اس میں رکھے کہ میرا رب خوش ہوگا۔ اگر اس کے ذہن میں یہ آ جائے کہ میں بڑا مشہور ہو جاؤں گا، لوگ کہیں گے بڑا عالم ہے جی، تو پھر اس نے یہ کام اللہ کے لیے نہیں کیا، بندوں کے لیے کیا ہے۔ اسی طرح ایک شہید ہے، شہادت کتنا بڑا درجہ ہے۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ جنت میں اتنی نعمتیں ہیں، اس قدر نعمتیں ہیں کہ جنت میں جانے والا کوئی بندہ یہ خواہش نہیں کرے گا
کہ میں جنت سے باہر نکل کے دوبارہ دنیا میں آ جاؤں یا جنت سے باہر نکالا جاؤں، لیکن جو شہید ہے وہ یہ خواہش کرے گا کہ باری تعالیٰ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج، میں تیرے نام پر دوبارہ کٹ مروں، پھر میں جنت میں آؤں، مجھے پھر دوبارہ بھیج، پھر دوبارہ بھیج۔ اس طرح شہید خواہش کرے گا۔ یعنی جتنا لطف اس کو، آپ کو تو لگتا ہے نا جب وہ بندہ مر رہا ہے، قتل ہو رہا ہے، چیخیں بھی مار رہا ہے، اس کو تکلیف بھی ہو رہی ہے، تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی تکلیف میں ہے، لیکن حقیقت میں جو اللہ جانتا ہے کوئی اور نہیں جانتا۔ حقیقت میں اس کو جتنا اللہ مزہ دیتا ہے وہ جنت سے بھی زیادہ ہے، وہ جو دوبارہ خواہش کرتا ہے۔ تو اس لیے اگر روزہ میں بھی ایسے، اس میں جہاد میں بھی، قتال میں بھی، اللہ کے نام پر لڑنے میں بھی، شہید ہونے میں بھی کسی کی نیت یہ بن گئی کہ مجھے لوگ بڑا بہادر کہیں گے، تو اتنی خاص عبادت ہے، یہ بھی اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ حدیث میں آتا ہے ان تینوں لوگوں کو کھینچ کر الٹے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور کہا جائے گا تو نے تو اپنی بہادری کے لیے یہ کارنامہ انجام دیا تھا، اب جب وہاں سے لے، ان سے اس کا اجر لے، مجھ سے کیا لیتا ہے؟ تو جو اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ عبادت بھی اسی کی جائے لیکن اس میں دکھاوا ملاوٹ کر ہو جائے، دکھاوے کی ملاوٹ ہو جائے، تو کسی اور کے لیے آپ رکوع کریں گے، کسی اور کے سامنے جھکیں گے، کسی اور کے لیے قیام کریں گے، کسی اور کے لیے نظر و نیاز مانیں گے، کسی اور کے نام کے نعرے بلند کریں گے اللہ کی بجائے، تو پھر آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ ہماری عبادت اس کی ہو جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل جو ہے اسی